نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چاشت اور اشراق کی نماز کے بارے میں ہے، روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ بعد، یعنی یہ وضاحت ہے، حدیث کا حصہ نہیں، حدیث کیا ہے، وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر 2 رکعت نماز ادا کی، یعنی اشراق، اسے پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کا لفظ شروق سے ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی۔ فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، وہ اس کی حد ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان ہے۔ لیکن جب سورج طلوع ہو جائے اور تقریباً 15 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا اشراق کہلاتا ہے۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی، ترمذی کی روایت ہے۔ یہ 3 بار کیوں ارشاد فرمائی؟ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے لیکن ہے مشکل، اور ایسی چیزیں جو انسان کو قبول کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو بار بار دہراتے تھے۔ عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اپنے گھر میں ہی نماز فجر کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کرتی رہیں، اور پھر سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کر لیں۔ یعنی اس وقت آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، اپنا روز کا لیسن بھی دہرا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے سبق کی دہرائی کا وقت وہ مقرر کر لیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ لیں تو زیادہ زیادہ کتنے منٹ لگیں گے؟ 5 منٹ اور لگ جائیں گے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ 2 رکعتیں بہت مفید ہیں۔ ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس سے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم وقت بچانے کے لیے 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہت سا وقت دوسری طرف سے بچ جاتا ہے اگر ہمارے وقت میں برکت ہو جائے۔ یعنی یہ شخص بالکل مطمئن ہے۔ اور کبھی اعتراف تقصیر، تقصیر کہتے ہیں، تقصیر کا لفظ قصر سے، قصر کس کو کہتے ہیں؟ کمی۔ تو اعتراف تقصیر کا کیا معنی ہوا؟ اپنی کمیوں کا اعتراف۔ کبھی اعتراف تقصیر ایسی ضرورتوں کے موقع پر زیادہ کارآمد اور مؤثر ہوتا ہے، اور ایک بات میں ہم اور وہ برابر ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی اپنے اعمال کی بنا پر فضل کا طالب نہیں، یا اللہ میں اتنا نیک ہوں لہٰذا تو ضرور یہ کام کر میرا۔ تو اگر میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ندامت سے گردن جھکا کر اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہوں کہ خدایا مجھے محض اپنے فضل سے عطا فرما، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں، تو مجھے امید ہے کہ میری سن لی جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس کی نظر اپنے حسن عمل پہ پڑے، یعنی دوسرے شخص کی، کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں، اور یہ اس کے لیے روک بن جائے، کیونکہ اللہ کو کسی بھی شخص کا نیکی کا اور پاکیزگی کا دعویٰ جو ہے پسند نہیں۔ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء۔ تو اے میرے نفس، میرا دل زیادہ نہ توڑ، یعنی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اور نہ توڑ، یعنی مایوس نہ ہو، اب ڈپریشن میں مت جاؤ، وہ تو پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر انسان دکھی ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہر وقت ہی کوسنے میں لگے رہے، ہر وقت کوستا ہی رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری ہوپ ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں سے پھر وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب انسان کی پازیٹیو تھنکنگ نیگیٹو میں بدل جاتی، اور یہاں شیطان کا وار ہوتا ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، یہ اللہ کو پسند آ رہا ہے، اب یہ اس سے اتنا زیادہ کراؤ کہ اسے مایوسی کے دائرے میں داخل کر دو۔ اور جب انسان مایوسی میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آئندہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے شیطان؟ کہ عین جب ہم اس عمل کو پہنچ جائیں جو اللہ کو بہت پسند ہے تو وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑیں، اور وہاں سے بھی وہ لا نیچے گرائے۔ آپ نے کبھی سنا مایوسی ہے نا؟ مایوسی کفر ہے۔ کیوں؟ کفر ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ پھر وہ اتنا زیادہ خود کو کوسنے میں مصروف ہو جاتا ہے کہ بس صرف کوستا ہی چلا جاتا اور اس کوسنے سے کچھ حاصل نہیں کرتا، کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ ندامت اور شرمندگی اور یہ کوتاہی کا احساس، یہ سب کس حد تک مفید ہے؟ جس حد تک انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔
اور کوئی مفید کام کر سکے. اور اگر یہ نہیں تو یہ سب بھی بیکار ہے. یہ ایک اور دھوکہ ہے شیطان کا. لکھتے ہیں مجھے اپنے حالات کا ایسا علم ہے جس کا تقاضا ادب اور تواضع ہے، پھر اپنی تقصیروں کا اقرار ہے. جس چیز کا میں نے سوال کیا ہے اس کا بے حد محتاج ہوں، اور جس نے سوال کیا ہے اس کے فضل کا یقین ہے. اور یہ سب باتیں اس عابد کو حاصل نہیں تو اللہ کی عبادت میں برکت کرے. میرا تو اعتراف ہے تقصیر ہی بڑے کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اس کی عبادت میں برکت دے، لیکن میرے لیے یہ اعتراف زیادہ بہتر چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، کچھ لوگ بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک زوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بڑے نیک ہیں. اور بعض اوقات وہ نیکی کا احساس ان کو مطمئن کر دیتا ہے اور آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف ہے، مگر اتنا اعتراف ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. بہتر کون ہے؟ نمبر 2. دوسرا بہتر ہے. نیکی اگرچہ دل کو مطمئن کرتی ہے، پرسکون کرتی، لیکن وہ سکون اتنا حد سے نہ بڑھ جائے کہ انسان سو ہی جائے. کیا خیال ہے؟ اور اس کی ترقی رک جائے. ترقی نہیں رکنی چاہیے. ہر چیز کی زیادتی خراب ہوتی ہے، سکون کی زیادتی بھی، اور دل شکستگی کی زیادتی بھی، اعتراف گناہ کی زیادتی بھی، اس حد تک زیادتی کہ اس کے بعد انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. یہ درست نہیں. تو ایک لفظ میں بتائیے کیا سبق سیکھا؟ صرف ایک لفظ میں، اعتدال. گڈ، اعتدال. ایک جگہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایسے معاملے میں جو شرعاً مکروہ تھا. مکروہ کون سا ہوتا ہے؟ حرام سے کم درجے کا ہوتا ہے، یعنی حرام نہیں تھا، مکروہ تھا، ناپسندیدہ تھا. اور مکروہ چیز کو انسان بعض اوقات جب اس کی خواہش نفس ہوتی ہے تو کیا سوچ کے کر لیتا ہے؟ حرام تو نہیں نا، کیا ہوا؟ کوئی حرام ہے؟ لکھتے ہیں مجھے کچھ کشمکش درپیش تھی، کیونکہ جس کا دل جاگتا ہے نا تو وہ دل پر الارم دینے لگتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے، چاہے حرام نہیں پھر بھی ٹھیک نہیں. نفس کچھ تعویلیں سامنے لاتا تھا اور کراہت کو نظر سے ہٹاتا تھا، یعنی نفس کے اندر سے کراہت دور ہو رہی تھی، اور در حقیقت اس کی تعویلات فاسد تھی، ٹھیک نہیں تھی، اور کراہت کی کھلی ہوئی دلیل موجود تھی. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اس کیفیت کو دور کر دے، اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. سبق مل رہا ہے کچھ؟ ایسی کیفیات آتی ہے نا، پھر کرنا کیا چاہیے؟ رستہ بتا رہے ہیں، اپنا واقعہ سنا کے ہمیں سکھا رہے ہیں. میرے درس کے سلسلے میں سورت یوسف شروع ہو رہی تھی، میں نے وہیں سے شروع کیا. وہ خیال دل پر مستولی تھا، یعنی اس پہ چھایا ہوا تھا. مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کہ میں نے کیا پڑھا، یعنی وہ اس خیال میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ نہ ہو آپ نے پڑھا کیا؟ ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات آپ کسی ایسے مسئلے میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ خبر نہیں کیا پڑھا ہے نا. اور پھر ہم جب ایسی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں پھر اس سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں کیا کریں، اس سے پوچھتے ہیں. اب ذرا دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پہ پہنچا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں چونکا. یعنی یہ آیت جس سے اللہ نے سبق دینا تھا اس پہ دھیان پڑ گیا، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں ہی اس آیت کا مخاطب ہوں، یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے. مجھے دفعتاً ہوش آیا اور آنکھوں سے غفلت کا پردہ دور ہوا. میں نے اپنے نفس سے کہا تو نے خیال کیا، سوچو حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، وہ زبردستی اور ظلم سے غلام بنا کر بیچے گئے. انہوں نے اس شخص کا اتنا حق مانا جس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کو اپنا آقا تک کہا. کس کو آقا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام، عزیز مصر. حالانکہ نہ وہ غلام تھے نہ ان کا کوئی آقا. پھر اپنی اس حق شناسی کی وجہ سے یہ بیان کی کہ احسن مسوایا، مجھے اچھی طرح سے رکھا، یعنی اعتراف کیا کس کا؟ اس شخص کے احسان کا. اب ذرا اپنے اوپر غور کرو، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں. تو حقیقتاً غلام ہے کس کا؟ ایسے آقا کا جو تیرے وجود کے وقت سے یعنی پیدائش سے تیرے ساتھ مسلسل احسان کر رہا ہے، اور اتنی بار اس نے تیری پردہ پوشی کی، اتنے گناہ چھپائے ہیں تیرے جس کا کوئی شمار نہیں. تجھے یاد نہیں کہ اس نے کس طرح تیری پرورش کی، تجھے سکھایا پڑھایا، تجھے روزی دی، تیری حفاظت کی، خیر کے اسباب مہیا کیے، بہترین راستے پہ تجھے ڈالا، ہر مکر اور دشمنی سے تجھے بتایا، حسن صورت، باطنی ذکاوت اور جودت طبع عطا فرمائی، یعنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی عطا کی،
علوم کو تیرے لیے سہل بنا دیا، یعنی علم سیکھنا سکھانا آسان ہو گیا، یہاں تک کہ مختصر سے عرصے میں تجھے وہ علوم حاصل ہوئے جو دوسروں کو طویل عرصے میں نصیب نہیں ہوتے۔ تیری زبان پر علوم کو رواں کیا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کی تعبیر کی قوت عطا فرمائی، اور مخلوق سے تیرے عیبوں کو چھپایا۔ ان کا معاملہ تیرے ساتھ حسن زن کا رہا، یعنی لوگ تجھے اچھا سمجھتے رہے۔ تیرا رزق بغیر اہتمام اور تکلف کے ساتھ تجھے پہنچایا، اور کسی کا احسان مند نہیں بنایا، اور وہ بھی فراغت اور اطمینان اور کشائش کے ساتھ۔ بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے، یعنی اللہ کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، حسن صورت کا یا صحت اعضاء کا یا سلامت مزاج کا یا اعتدال ترکیب کا۔ اعتدال ترکیب ہوتی ہے کہ فٹ ہو انسان، یا لطافت طبع یعنی مزاج میں خوشگواری ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت روکھے پیکے، ہر بات کو بہت ہی سیریس لے لیتے ہیں، اور لطافت طبع کیا ہوتی ہے؟ طبیعت کے اندر ایک شگفتگی، بچپن ہی سے سیدھے اور معتدل راستے کی توفیق کا۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ توفیق ہو کہ بچپن میں وہ کھیل کود کے اوپر پڑھنے لکھنے کو ترجیح دیں یا اپنے اس احسان کو بھی یاد کرتے ہیں، یا بے حیائیوں اور لغزشوں سے حفاظت کا، یا منقولات کی ترجیح اور حدیث و سنت کی اتباع اور تقلید جامد سے نجات کا، اس کو بھی وہ اپنے لیے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، یا کسی بدعتی کی پیروی اور اس کے سلسلے میں شمولیت سے محفوظ رہنے کا۔ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی بھٹکا کے کسی ایسی لائن پہ لگا دیتے کہ جہاں وہ حقیقی دین سے بہت دور ہوتے۔ بہت سے لوگ دین میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے طریقے پہ ہوتے ہیں کہ جو دراصل قرآن و سنت کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنے دشمنوں نے تیرے لیے جال بچھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا، کتنے مخالفوں نے تجھے بے عزت کرنا چاہا اور اس نے تجھے سربلندی عطا کی، کتنی نعمتوں سے دوسرے محروم رہے اور تو ان سے سیراب کیا گیا، کتنے آدمی دنیا سے نامراد چلے گئے اور تو شاد کام اور کامیاب ہے۔ اس حالت میں تیرے دن گزر رہے ہیں کہ تیرا جسم صحیح سالم، دین محفوظ، علم روز افزوں یعنی ترقی کر رہا ہے، دلی مقاصد پورے۔ اگر کوئی مقصد بر نہیں آتا تو اس کی طرف سے صبر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پورا نہ ہونے میں اللہ کی حکمت تھی، یعنی اللہ تجھے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے اور یہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ اگر کوئی کام یا تیری مرضی پوری نہیں ہوئی تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے حق میں بہتر تھا کہ وہ تیری مرضی پوری نہ ہوئی۔ اگر میں پچھلے احسانات کو گنانا شروع کر دوں تو دفتر کے دفتر سیاہ ہو جائیں اور وہ ختم نہ ہوں، اور تجھے معلوم ہے کہ جن احسانات کا تذکرہ میں نے نہیں کیا وہ ان سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کچھ تو یہاں ذکر کر دیا، اور خواہ اپنے علم سے یا اپنی جان سے یا مال سے کسی بھی طریقے سے، تو ان کے حالات جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ کیا پڑھیں گے؟ ہم؟ کیا پڑھتے ہوتے ہیں آپ؟ مسلم ہیروز؟ لیکن 1 سال کے کورس میں یا 2 سال کے کورس میں آخر کتنے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بھی جو کچھ یہاں آپ کو دیا جاتا ہے وہ صرف ایک طریقہ سکھانا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس طریقے سے سبق نکالے جاتے ہیں۔ یہ ایک کی ہوتی ہے، یہ ایک دروازہ کھول کے آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ بھی موجود ہے استفادے کے لیے۔ یہ نہیں کہ سارا علم وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کتابیں بند کر کے الماریوں میں اوپر کے شیلف میں پیک کر کے سنبھال کے رکھ دیں کہ بس ختم۔ مزید ایسی کتابیں خود پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہمیں نیک لوگوں کے حالات معلوم ہو اور اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ جی ہاں، قرآن کیا کہتا ہے وہ تو پتہ چلتا ہے، کیسے کرنا ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یا پھر اس کے بعد صحابہ کی زندگی سے جنہوں نے آپ سے رہنمائی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خود کو کہاں گنوا رہے ہیں، کیوں ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کرنے کی اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم عام طور پر خود کو تعویلیں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ اس لیے میں کچھ نہیں کرنے کے قابل، کیونکہ یہ مشکل پیش آ گئی اس لیے اب وہ تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت مایوسی مایوسی، جبکہ وہ لوگ بھی انسان تھے، وہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے کہ جن کے کوئی جذبات نہیں تھے یا جن کے لیے کوئی غم نہیں تھا یا کوئی خوشی نہیں تھی یا ڈسٹریکشن نہیں تھی، سب کچھ تھا ان کے ساتھ بھی، لیکن ان سب کے ساتھ انہوں نے وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، اپنے اوپر جبر بھی کیا اور اپنے سے کام کروایا، اور اپنے نفس کو نفس بد کہا جو ہم میں سے شاید آج تک کسی نے نہ کہا ہو۔ اپنی کتاب تلبیس ابلیس اور سید الخاطر دونوں میں فقہاء، محدثین، طلباء، علماء کو اس کا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ کیا کریں
اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. سید الخاطر میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ فقہ اور سماع حدیث میں انہماک اور مشغولیت قلب میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں. یعنی ٹیکنیکل سبجیکٹس دل کے اندر وسعت نہیں لاتے. اس کی تدبیر یہی ہے کہ اس کے ساتھ مؤثر واقعات اور سلف صالحین کے حالات کا مطالعہ بھی شامل کیا جائے. حلال اور حرام کا خالی علم قلب میں رقت پیدا کرنے کے لیے کچھ زیادہ سود مند نہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ دلوں میں نرمی نہیں پیدا کرتے. قلوب میں رقت پیدا ہوتی ہے مؤثر احادیث، حکایات سے، سلف صالحین کے حالات سے، اس لیے کہ ان نقول اور روایات کا جو مقصود ہے وہ ان کو حاصل تھا. احکام پر ان کا عمل شکلی اور ظاہری نہیں تھا، بلکہ ان کو اصلی ذوق اور اس کا مقصد معلوم تھا. اور یہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ عملی تجربہ خود آزمائش کرنے کے بعد ہے. یعنی آپ کو جو مشورہ دے رہے ہیں وہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عموماً محدثین اور طلبہ فن حدیث کی ساری توجہ اونچی سند حدیث اور کثرت مرویات کی طرف ہوتی ہے. اسی طرح عام فقہا کی تمام تر توجہ جدلیات کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے، یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، جدلیات اور حریف کو زیر کرنے والے علم کی طرف ہوتی ہے. بھلا ان چیزوں کے ساتھ قلب میں کیا گداز اور رقت پیدا ہوگی؟ سلف کی ایک جماعت کسی نیک اور بزرگ شخص سے محض اس کے طور طریقے کو دیکھنے کے لیے ملنے جاتی تھی. یعنی بعض اوقات ملاقات کس لیے کرنے جاتے؟ کسی نیک شخص سے کہ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی کام کیسے کرتا ہے، علم کے استفادے کے لیے نہیں، یعنی کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف آبزرویشن کے لیے. اس لیے کہ یہ طور اور طریقہ اس کے علم کا اصلی پھل تھا. اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لو اور فقہ اور حدیث کی تحصیل میں سلف صالحین اور امت کے زاہدوں کی سیرت کا مطالعہ ضرور شامل کرو تاکہ اس سے تمہارے دلوں میں رقت پیدا ہو. کون سی کتابیں پڑھیں گے؟ کچھ نام معلوم ہے؟ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، حیات تابعین کے درخشاں پہلو، اور تذکار صحابیات، سیرت صحابہ، اور عبد المالک مجاہد کی جو سیریز ہے سنہرے حروف، سنہری کرنیں، سنہرے فیصلے، تو اس میں بھی بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور حدیث کی ساری کتابیں، اسلام کی مشہور شخصیات. ایک اور چیز میں یہ کہوں گی کہ کچھ کتابیں پھر کتابوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ کتابیں اوریجنل سورسز ہوتے ہیں. جتنا زیادہ آپ پیچھے جائیں گے اور اوریجنل سورسز سے پڑھیں گے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ دوسروں کا حاصل مطالعہ ہو. دوسروں کا حاصل مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی واقعے یا کسی کیریکٹر سے کیا سیکھتے ہیں پھر وہ ڈائلیوٹ کر کے تھوڑا سا اپنے ساتھ باتوں میں شامل کر کے بیان کر دیتے ہیں. میں اس طرح کے سیکنڈری اور تیسرے درجے کے سورسز کو عموماً ریکمینڈ نہیں کرتی. بہرحال ویسے بھی اگر آپ کسی لائبریری میں جائیں اسلامی شخصیات کے نام سے کتابیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ لائبریری ہی ختم ہو رہی ہیں اور اس کی جگہ کپڑوں کی دکانیں اور زیورات کی اور دوسری چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، کیونکہ اب خواتین کے شوق علم کے زیور تو رہے نہیں، دوسری چیزیں رہ گئی. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. کون سی؟ پڑھنے لکھنے کی. ابن الجوزی نے خود کئی سیرت کی کتابیں لکھی، مثلا حسن بصری، عمر بن عبد العزیز، سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، بشر حافی، احمد ابن حنبل، معروف کرخی. یہ مستقل کتابیں ہیں ان کی. اس کے علاوہ صفت الصفوہ 4 جلدوں میں ہے. یہ اصل میں ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیت الاولیاء کی تہذیب ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی. بہرحال یہ تو عربی میں کتابیں ہیں لیکن شاید ان کے اردو ترجمے بھی موجود ہوں گے. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، تاریخ کا مطالعہ بھی ضروری ہے. ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ کے نام سے ایک کتاب ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس سے آپ کو کوئک ایک ہسٹری کا سارا اوور ویو مل جائے گا. ان کی اپنی کتاب ہے المنتظم، بہت مشہور کتاب ہے. یہ کیا ہے آپ کے؟ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ. یہ دیکھیے کتنی چھوٹی سی کتاب ہے اور 2 جلدوں میں ہے جی، لیکن بہت اچھی کتاب ہے. اور اس میں آپ کو فوری ایک پورا لنک بن جاتا ہے نا، کیونکہ جو بہت بڑی کتاب ہے المنتظم تو 10 جلدوں میں ہے، تو وہ آپ کے لیے عمر ختم ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم بچپن سے پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے تو ہمیں تیز رفتار مطالعہ نہیں آتا، پھر وہ اتنا سلو پڑھتے ہیں کہ پھر ہم گھبرا کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ سپیڈ پکڑ لیں گے اور اس سے انشاءاللہ سہولت ہوگی آپ کو. یعنی یہ صرف مشورہ نہیں دیتے بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا پڑھیں اور پھر اس پہ لکھتے بھی ہیں. پھر اسی طرح ان کے کلام میں جو ادبیت اور خطابت ہے، یعنی لکھنے میں بہت سلیس تھے اور بولنے میں بہت نفیس تھے، خطیب تھے، اس کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے یا نہیں. جتنا اچھا لکھا ہوگا اتنا پڑھنا آسان ہوگا. اور ردی قسم کی جو تحریر ہوتی ہے وہ پڑھ کے اور بیزاری ہوتی ہے کیونکہ انسان سمجھتا کچھ نہیں.
کہا جاتا ہے کہ ان کی مجالس کی مقبولیت کا راز اور اس میں بہت بڑے کراؤڈ کا شامل ہونا اس کا ایک بہت بڑا سبب، انہوں نے سید الخاطر میں اس کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی بہترین خطابت تھی، یعنی علم کے ساتھ علم کو کنوے کرنے کا عمدہ طریقہ بھی تھا، یعنی اسپیکنگ آرٹ بھی جانتے تھے. لیکن اس پر وہ اپنے کشمکش کا شکار نہیں ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں. کہتے ہیں میرے نفس نے ترغیب دی کہ وہ اس کا اہتمام بالکل چھوڑ دیں، یہ کام چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ریاکاری ہے، اور الفاظ کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، یہ سب تکلف ہے. لیکن انہوں نے اپنے علم اور تفقہ سے اس خیال کو دفع کیا اور اپنے نفس کو سمجھایا کہ حسن کلام ایک خداداد قابلیت، ایک ہتھیار اور ایک کمال کی بات ہے. یعنی اچھی طرح بات کرنے کا ڈھنگ جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، نہ کہ نقص اور عیب. اس لیے ان کو دعوت و تبلیغ میں اس سے کام لینا چاہیے. یعنی اللہ نے اگر آپ کو کوئی اسکل دی ہے، کوئی فن دیا ہے، تو اسے استعمال کرنا چاہیے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ان کے دل میں کئی بار شدت سے خیال پیدا ہوا کہ وہ اس باز گوئی اور دعوت و تبلیغ کو چھوڑ کر زہد اور انقطاع کی زندگی اختیار کر لیں. انقطاع کیا ہوتا ہے؟ سب سے کٹ آف ہو جائیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے بالکل یکسو ہو کر گوشہ نشین ہو جائے. مگر انہوں نے دلائل اور براہین سے اپنے نفس سے مباحثہ اور مناظرہ کر کے اس خیال کو ہٹایا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ میں جو یہ سوچ رہا ہوں یہ غلط ہے. ہمیں تو دوسرا خیال ہی نہیں آتا، ہم سمجھتے جو ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا یا سوچ لیا بس وہی ٹھیک ہے. کوئی اور سمجھانے کی کوشش کرے تو سننا نہیں چاہتے، اور خود کو خیال آئے بھی دوسرا تو اسے دبا دیتے ہیں، نہیں بس ٹھیک ہے یہی. اور قائل کیا کہ یہ القاء شیطانی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. شیطان یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ہزاروں آدمی اس کے جال سے نکل کے ہدایت کے راستے پہ پڑ جائیں، تو وہ اب ان کو بہکانے آیا ہے کہ مت کرو یہ سب کچھ، کیونکہ وہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی. انبیاء علیہ السلام کا راستہ دعوت و تبلیغ کا راستہ تھا. ان کی زندگی اجتماع اور اختلاط کی تھی، کوئی پیغمبر گوشہ نشین ہو کے نہیں بیٹھا. اس میں نفس کا چور یہ ہے کہ وہ بیکاری اور تعطل کو پسند کرتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ انسان کا نفس یہ کیوں سجھاتا ہے اس کو؟ کام نہ کرنا پڑے، کام چوری. اور انسان کا نفس جد و جہد سے بھاگتا ہے. دوسرے اس میں جاہ طلبی بھی ہے، سٹیٹس بھی چاہتا ہے، اس لیے کہ عزلت اور گوشہ نشینی اور زہد اور انقطاع کی زندگی عوام کے لیے زیادہ باعث کشش ہے. لوگ کہتے ہیں واہ کیا شخص ہے، اسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں اور کوئی دلچسپی ہی نہیں، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے. غرض یہ کہ شیطان ان کو افادہ عوام اور عمومی دعوت کے کام سے ہٹا نہ سکا. انہوں نے اپنی ساری دماغی صلاحیتیں اور خدا کی بخشی ہوئی طاقتیں اصلاح پر لگا دی، اور نصف صدی سے زیادہ یعنی 50 ایئر سے زیادہ پورے انہماک اور قوت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح اور افادے کے کام میں مشغول رہے. اور اگر وہ نفس کی یہ بات مان کر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں میرے لیے اپنا ذکر ہی کافی ہے، تسبیح تہجد کرتا ہوں، فتنوں سے بچ کے اندر بیٹھتا ہوں، تو ہم کہاں سے فائدہ اٹھاتے؟ 597 ہجری میں شب جمعہ کو انتقال کیا. بغداد میں کوہرام مچ گیا، بازار بند ہو گئے. یہ بغداد کی تاریخ کا یادگار دن تھا. منہاج القاصدین میں بھی کچھ چیزیں امام ابن الجوزی کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر نہیں تو آپ ان کو تفصیل سے پڑھ لیجئے. صرف یہاں ان کی وفات کا جو واقعہ ہے اس سے کچھ اور چیزیں ہلکی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب کتاب آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 15 نکال لیجئے تاکہ آپ کے سامنے الفاظ بھی ہوں اور جب میں پڑھوں تو آپ کا پروننسیشن بھی درست ہو. تعلیم سے فارغ ہوتے ہی ابن الجوزی نے حالات کا رخ دیکھ کر بغداد میں واعظ و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا. وہ نہ صرف علم و فضل کا پیکر تھے بلکہ اخلاص اور للہیت اور تقوی اور پارسائی میں بھی بے مثال تھے. ان کے درسوں کا بڑا چرچا ہونے لگا، ہر طبقے کے لوگ ان میں شرکت کرنے لگے. تراجم القرنین السادس والسابع پڑھیے. تراجم کہتے ہیں حالات زندگی کو، ترجمہ ہم تو ٹرانسلیشن کو کہتے ہیں نا، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ دراصل کسی شخص کی زندگی کی ڈسکرپشن کہ اس نے کیا کیا کام کیے، وہ بھی اس کا ترجمہ ہی ہے. انسان کی ٹرانسلیشن یا اس کے کاموں کو ڈسکرائب کرنا. قرنین ہوتا ہے 2 صدیاں، سادس چھٹی، سابع ساتویں. ان کے درسوں میں خلفاء اور وزراء بھی شرکت کرتے تھے، امراء اور آیان ملک بھی، اور علماء اور عوام بھی، اور حاضرین کی کم از کم تعداد 10,000 ہوتی. جمعہ کے بعد میں یہ حاضری 1,00,000 تک پہنچ جاتی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور ہیبت دونوں پیدا کر دی. ہیبت کیا ہوتا ہے؟ روب، ڈر. ابن الجوزی نے بروایت تراجم رجال القرنین خود بیان فرمایا
میں نے اپنی عمر میں ان 2 انگلیوں کے ساتھ 2000 مجلدات تحریر کی. میرے ہاتھ پر 1,00,000 افراد نے توبہ کی. 10,000 یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ابن الجوزی کی عمر اور علم دونوں میں برکت عطا فرمائی. لوگ 40 سال تک بغداد کے اندر ان کے مواعظ اور دروس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہے. ان کے درسوں سے مردہ دلوں میں جان پڑ گئی. اور جو نہیں کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور جن کا ذکر میں نے کیا ہے ان کی طرف بھی میں نے صرف اشارہ کیا، ان کی تفصیلات نہیں بیان کی. اس سب کے ساتھ تجھ کو ایسا فیل کرنا کیسے زیب دیتا ہے؟ جس رب نے تجھ پہ اتنے احسان کیے پھر تو مکروہ کام کرے. تجھے زیب نہیں دیتا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. یہ تھا اس آیت سے ان کا سبق لینا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کتنی آیتوں میں خود کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے سمجھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں اور اس کا شان نزول اور اسباب نزول بیان کرتے ہیں اور اس کی تاریخی پس منظر میں اور کن حالات میں ہوا اور کس پر ہوا اور کیا ہوا، اور بس سبق یاد کیا اور ختم، آگے چلے، پاس کر لیا ٹیسٹ. قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے. لیکن قرآن کس کو کتنی ہدایت دیتا ہے؟ جس کے اندر جتنا تقوی ہوتا ہے، کیونکہ ہدی للمتقین ہے، تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے اور ان کو پھر اللہ تھام لیتا ہے. من یعتصم باللہ فقد، آیت مکمل کریں، فقد ہدی الی صراط مستقیم. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جو اللہ کو تھام لیتا ہے اللہ اسے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اور یہ سیدھا راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کتاب سے ملتا ہے. تو آئندہ اگر کہیں آپ کنفیوز ہو اور کوئی مفتی صاحب نہیں مل رہے اور کوئی انچارج فون نہیں اٹھا رہے اور کوئی استاذہ تو ملتی ہی نہیں، کیا کریں گے؟ جی قرآن سے رجوع کریں گے. انسان تو سب جانے والے کمزور ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، کسی اور کو کیا سہارا دیں گے. لیکن اللہ کی کتاب جیتی جاگتی لا ریب فیہ، اور پھر کتاب انزلناہ مبارک، اور پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ سب کچھ تو یہی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور پھر ہم بھٹکے، کوئی جواز نہیں. ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک ایسے مسئلے پر عمل کیا جس کی بعض مذاہب میں گنجائش تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اچھا حنفی فقہ میں منع ہے، چلو شافعی میں سے لے لو، اچھا اس میں منع ہے حنبلی کر لو اختیار. اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، لیکن دین کا نام لے کے دین کا خول چڑھا لو اوپر. تو کہتے ہیں کہ کچھ مذاہب فقہیہ میں اس کی گنجائش تھی. اس پر عمل کرنے سے مجھے اپنے قلب میں بڑی قساوت محسوس ہوئی. قساوت قلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں سختی. اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں راندہ درگاہ اور معتوب ہو گیا، یعنی اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اور کچھ محرومی اور گہری تاریکی محسوس ہوئی. میرے نفس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم تو دائرہ فقہا سے نکلے نہیں. گنجائش تو ہے. یہ تعویل یہ ہوتی ہے جب ہم غلط کرتے ہیں اور ہمارا دل بتاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ لکھا ہوا تو ہے نا، آخر اس نے مجھے بتایا. اور بعض اوقات ہم جب غلط کرنا چاہتے ہیں تو سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے کے منہ سے نکلوا کے سارا بلیم اس پہ ڈال کے اور خود وہ کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو تو پتا ہوتا ہے یہ سب چالاکی کیا ہو رہی ہے، کیا وہ نہ جانے گا. لیکن بہت سے لوگ اپنے نفس کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ناجائز کو اس طرح اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں. بہرحال پھر کہتے ہیں، میں نے کہا اے نفس بد، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اے نفس بد، تیرے سوال کا جواب 2 طرح سے. اب اپنے سے خود ہی باتیں کریں، اپنے آپ کو خود سمجھا رہے ہیں. اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو کون کہاں کہاں آپ کو پکڑ سکتا. ہم تو بعض اوقات زمانے کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، معاشرے کو، ماحول کو، پتہ نہیں کس کس کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہماری گمراہی میں، ہماری غلطی میں، ہماری کوتاہی میں اس کا ہاتھ ہے، وہ ذمہ دار ہے، ہم نہیں. ہم تو محض مجبور محض ہیں، دوسروں کی پیداوار ہیں. وائے اللہ نے ہمیں بھی عقل دی. اے نفس بد، تیرے سوال کا جواب 2 طرح سے ہے. اول تو یہ کہ تو نے اپنے عقیدے کے خلاف تعویل کی، یعنی جس کو تو سمجھتا تھا تو نے کیوں اس کو چھوڑا. اگر خود تجھ سے فتویٰ لیا جاتا تو اس کا فتویٰ نہ دیتا، یعنی تجھ سے کوئی پوچھنے آتا تو یہ نہ بتاتا. اس نے کہا اگر میں اس کے جواز کا قائل نہ ہوتا تو کرتا کیوں. میں نے کہا تو اپنے اس خیال کو دوسروں کے لیے بھی فتویٰ کے طور پر پسند نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ تجھے ظلمت کے اس احساس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر تیرے دل میں نور نہ ہوتا تو تجھ پر یہ اثر ہی نہ پڑتا. کیونکہ جس کا ضمیر مردہ ہو
اسے فرق نہیں پڑتا اس نے نیکی کی یا بدی کی، حلال میں پڑا یا حرام میں. اس نے کہا بہرحال مجھے اس ظلمت سے جو پلٹ پلٹ کر آتی ہے وحشت ہے. میں نے کہا پھر اس فعل کے ترک کا عزم کر لے، اس کام کو نہ کرو، اور فرض کرے کہ تو نے جس کو ترک کیا ہے وہ بالاجماع جائز ہے، تب بھی بر بنائے تقوی اس کو چھوڑنے کا وعدہ کر. چنانچہ اس عمل سے اس کیفیت کو نجات ملی. یعنی اگر سارے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں کہ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تیرا اپنا دل نہیں مان رہا تو بھی کیا کر، چھوڑ دے اس کو. اسی سے دل کا نور لوٹے گا. کیا سیکھا؟ کیا سیکھا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی رہنمائی ملی ہو اس واقعے؟ جی ہاں، حلال حرام معلوم کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہم کسی مفتی کو بھی سوال ایسا بنا کے دیتے ہیں جو مسئلے کی اصل حقیقت نہیں بتاتا، اور اس سے اپنی مرضی کا جواب نکلواتے ہیں. پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں، بات اصل میں یہ نہیں تھی، بات تو یوں تھی. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. بعض اوقات انسان اپنے اندر کی کیفیات کسی کو پوری طرح بتا بھی نہیں سکتا. کچھ حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے کھولے بھی نہیں جا سکتے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. تو ہر شخص پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان پھر خود سیکھ کر خود بھی فیصلے کرے. بہت سی چیزوں میں ہر وقت کسی سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کو ہر روز کھانا پکانے سے پہلے کسی کو پوچھنا ہو، اچھا اب کیا کروں، ادھر آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اب کیا کروں، اب کیا کروں، کتنے دن کوئی آپ کو بتائے گا؟ خود سیکھنا پڑے گا. یہی حال ہے. دین کوئی پارٹ ٹائم کام تو نہیں، دین تو ہر وقت کا معاملہ ہے. ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی. تو جن چیزوں سے ہمارا روز مرہ کا واسطہ ہے ان کے بارے میں تو ہمیں پوری طرح علم ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے، نماز روز کا معاملہ ہے یا کبھی کبھار کا؟ طہارت روز کا معاملہ ہے یا کبھی کبھار کا؟ تو پھر اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ پختہ علم ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے. ابن الجوزی کے نزدیک سلف صالح کے حالات سے استفادہ کرنا نہایت ضروری ہے. یعنی امت کے وہ لوگ جو ماضی میں اچھے اچھے کام کر کے گزرے، ان کے حالات پڑھنا اور ان کی شخصیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس سے رہنمائی ملتی ہے. اس کی کوئی دلیل کہ گزشتہ نیک لوگوں کے حالات پڑھے جائیں اور سیکھے جائیں. اہدنا الصراط المستقیم. جی، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ہے یا نہیں؟ کتنی حیران کن ڈیفینیشن ہے صراط مستقیم کی. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ صراط مستقیم قرآن و سنت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے وہ الگ طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. کون ہے انعام یافتہ؟ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں بسر کی. اس کی تفصیل بھی ملتی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان لوگوں کا راستہ. تو ہمارے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ انبیاء کی سیرت، اور من النبیین والصدیقین، صدیقین کی سیرت، ابو بکر صدیق، عائشہ صدیقہ، اور کس کی؟ والشہداء، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس راستے میں، اور والصالحین، باقی صالح لوگ. تو ان لوگوں کے حالات جاننے سے کیا ملتا ہے؟ ایک قوت ملتی ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیومن بینگز تھے. اگر انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ عموماً جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے اچھا دور میرا دور ہے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کا جو ان کے بعد. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر چلتے جائیں تو جتنے زیادہ ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اصل سے، تو نیک لوگوں کی تعداد یا اچھی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر زیادہ بھی ہوں تو جو لوگ زندہ ہوتے ہیں نہیں معلوم وہ مرنے سے پہلے کس فتنے میں پڑ جائیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بعض اوقات ایک شخص انتہائی نیک ہوتا ہے لیکن آخری عمر میں اس کا دماغ چکرا جاتا ہے اور وہ غلط کام شروع کر دیتا ہے. تو زندہ لوگوں کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. ہاں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور جو واقعی اچھے کام کر کے گئے، ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کرام کے حالات، تابعین کے، تبع تابعین کے، اور امت کے دیگر علماء کے جنہوں نے واقعی کنٹریبیوشن کی،
دین کو آگے پہنچانے میں یا دین کی ترقی میں کسی بھی طرح. یہ راہ نہ راہ راست پر آ گئے اور مسلم معاشرے کے اندر ایمان اور اخلاق کی بہار تازہ ہو گئی. ابو الفرج ابن الجوزی کی وفات 12 رمضان 597 ہجری میں ہوئی. تراجم رجال القرنین نے ان کی وفات کے بارے میں لکھا ہے: ایک روز منبر باز سے اترے، یعنی درس دے کر اترے، یکایک بیمار ہوئے. پھر 5 روز تک بغداد میں اپنے گھر میں مرض میں مبتلا رہے. چھٹے روز جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی شب جمعہ کو جان آفرین کے سپرد کر دی. ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ موت سے چند لمحات پہلے میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے: آپ لوگ طاؤس لے کر آ گئے ہیں، میں ان طاؤسوں کو کیا کروں. طاؤس یعنی تاج. بغداد کے محدث شیخ ضیاء الدین ابن جبیر نے سحری کے وقت ابن الجوزی کو غسل دیا. پورا بغداد ان کی طرف امڑ آیا، بازار بند ہو گئے. لوگوں نے ابن الجوزی کے تابوت کو رسیاں باندھ دی اور وہ شرکائے جنازہ کو تھما دی. ان کا جنازہ اسی مقام پہ لے جایا گیا جہاں ان کی مجلس واعظ ہوتی تھی. نماز جنازہ ان کے بیٹے ابو القاسم علی نے پڑھائی، اس لیے کہ دوسرے سرکردہ علماء ہجوم کی وجہ سے تابوت تک نہ پہنچ سکے. پھر ان کا تابوت بغداد کی جامع المنصورہ میں لے جایا گیا، وہاں دوسرا جنازہ پڑھا گیا. حالت یہ تھی کہ مسجد اپنی وسعت کے باوجود لوگوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی. وہ دن بغداد کا ایک اہم دن تھا. امام احمد بن حنبل کی قبر کے پاس انہیں دفن کر دیا گیا. جب ان کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، بغداد کی مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. لوگ غم و الم سے نڈھال ہو گئے تھے. ہر طرف آہ و بکا کی آوازیں تھی. خلق کثیر رمضان بھر ان کی قبر کے پاس بیٹھی رہی اور لوگ قرآن کریم ختم کرتے رہے. یہ روایت بھی انہی کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وصیت کی کہ مجھے غسل دینے کے لیے وہ تراشے ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں جو قلم بناتے ہوئے جمع ہوئے. اور کہا جاتا ہے کہ قلم کے تراشے اس مقدار میں جمع ہو گئے تھے کہ غسل کا پانی گرم کرنے کے بعد بھی بچ گئے. کتنے قلم بنائے ہوں گے اور کتنے لکھے ہوں گے. آپ نے کتنے پین خالی کیے. ان کی نمایاں کتابوں کا نام جو ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں سے چند ایک کا نام آپ کو پڑھ دیتی ہوں. زاد المسیر تفسیر ہے، چھپ گئی ہے الحمدللہ. اس وزٹ میں نے یہ خرید بھی لی ہے، عربی میں ہے. آپ میں سے کوئی اردو ترجمہ کر دے تو اچھا ہوگا. پھر ہے تلقیح فہوم الآثار، پھر مناقب عمر بن عبد العزیز، اور پھر اسی طرح کچھ اور کتابیں جس میں نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تلبیس ابلیس ہے، المنتظم ہے، عمر بن خطاب اور امام احمد بن حنبل کے حالات ہیں، اور اسی طرح سید الخاطر کا ذکر بھی ہے، نزہۃ العیون اور الموضوعات، اور 18 نمبر پر منہاج القاصدین جو آپ کے ہاتھوں میں. الحمدللہ. منہاج القاصدین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں قرآن، حدیث، فقہ اور تزکیہ اور تصوف کو جمع کر دیا گیا ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجیے. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ منہاج القاصدین ہے کیا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ویسے تو تزکیہ نفس کے بارے میں ہے جس میں قرآن، حدیث، فقہ، تزکیہ، تصوف سب اکٹھے ہیں. اور یوں اس خطرناک تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جس نے فقہ اور حدیث کا راستہ الگ اور تزکیہ اور تصوف کا راستہ الگ کر دیا تھا. یہ تفریق محض علم و فکر کی حد تک نہ رہی بلکہ اس کی بنیاد پر امت مختلف گروہوں میں بٹ رہی تھی. ایک طرف فقہاء اور محدثین کا گروہ تھا اور دوسری طرف ارباب تزکیہ اور تصوف کا طائفہ. منہاج القاصدین دینی علوم کے اندر وحدت پیدا کر دیتی. اس کو انڈر لائن کر لیں. منہاج القاصدین دینی علوم کے اندر کیا کرتی ہے؟ وحدت پیدا کر دیتی، یعنی سب کو ایک جگہ لے آتی. اس میں احکام شریعت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ماخذ قرآن و سنت ہے اور ان کے مقاصد روح کی نشو و نما اور تعلق باللہ کی استواری قرار پاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ کتاب تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے نہایت مفید سرمایہ علم و عمل ثابت ہوگی. خود اس کتاب کا تاریخی پس منظر یہ واضح کرتا ہے کہ جس زمانے میں منہاج القاصدین لکھی گئی مسلمانوں کی بے علمی اور عقیدے میں بگاڑ انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اور آج کیا حالات ہے؟ مسلمانوں کی بے علمی کا لفظ اور عقیدے میں بگاڑ، یہ دونوں مسائل ہیں، مسائل مشکلات آج کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے نا کہ نہیں؟ تو پھر آج بھی پڑھنی چاہیے نا جی. اور اگر آپ کے گھروں میں ہوگی تو شاید آگے بھی کسی کو آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ جوہر ان سے قریب چھن چکا تھا جو قوموں کو معزز اور آزاد رکھتا ہے. چنانچہ ان کی اسی کمزوری کی وجہ سے تاتاریوں کی یلغار انہیں اس طرح رونتی چلی گئی جس طرح کسان تیار فصل کاٹتا ہے. غیروں کے جب ہی اثر انداز ہونے کا موقع ملتا ہے جب آپ خود کمزور ہوتے ہیں. یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر تاتاریوں کے حملے سے پہلے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا وہ کام نہ کر لیا گیا ہوتا جو امام ابن جوزی اور ان کے ہم مرتبہ علماء نے کیا تو مسلمانوں کو سنبھالا لینے کا امکان بھی معدوم ہو جاتا. اتنی بڑی تباہی کے بعد بھی اگر مسلمان اپنا وجود برقرار رکھنے اور اپنی اجڑی ہوئی مملکتوں کو پھر منظم کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس کا باعث یہی تھا کہ ان کی تباہ شدہ صفوں میں
ایک ایسا عنصر موجود تھا جس میں صحیح دینی غیرت کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی سکت بھی تھی، اور یہ وہی عنصر تھا جس نے دین میں تفریق ختم کر کے اس کی صحیح تعلیم کی اشاعت کی، اور نہ صرف مسلمانوں کے احوال و اعمال کی اصلاح کر دی بلکہ فاتح اقوام کو بھی آخر کار اسلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ یہ تاتاری اور چنگیز جو تھے یہ مسلمان ہو گئے بعد میں۔ اور یہ کتاب دراصل کیا ہے؟ اصل کتاب کی تلخیص ہے جو ابن قدامہ المقدسی نے کی ہے، جو بیت المقدس کے نامور حنبلی علماء میں سے ہے۔ اور کتاب جو ہے یہ چھپی ہوئی ادارہ معارف اسلامیہ کی، لاہور کی، اور ہم نے اس کو آرڈر پر چھپوایا ہے۔ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے گھروں میں ایک خیر کا خزانہ پہنچ جائے اور آپ خود بھی استفادہ کریں، رہنمائی حاصل کریں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی میں نے دیا تھا کہ آپ نے ڈریمز لکھنے ہیں، لکھے آپ نے؟ کوئی اپنا ایک آدھ بتا دے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ ہی بتائیے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو اس کے ساتھ ایک اور بات بھی لکھتی۔ ان کا شوق ہے کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنائے جس میں تمام غریبوں کا علاج مفت ہو۔ میں اس میں یہ بھی ایڈ کرتی اور اس میں سے ہر مریض دین سیکھ کے نکلے، اللہ کی بات جان کے نکلے، اللہ کو پہچان کے نکلے۔ اس کی دیواروں پر، اس کے مختلف جگہوں پر ایسے انتظامات ہوں کہ جس میں جو آئے کچھ نہ کچھ اس پہ صبغت اللہ چڑھ کے ہی جائے۔ جی یہ تو خواہش ہے، خواب نہیں ہے۔ خواب یہ ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ وہ سب کر رہی ہیں۔ آپ جو بننا چاہتی ہیں، جو بنانا چاہتی ہیں، وہ آپ کے امیجنیشن میں اتنا کلیئر ہو کہ گویا آپ وہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ جی آپ فرمائیے۔ ایک تعبیر تو مل گئی الحمدللہ۔ میں جب بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی، ابھی کوئی اسکول وغیرہ نہیں شروع کیا تھا، 3-4 سال کی ہوں گی، مجھے اس وقت کا یاد ہے کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ 3-4 سال کی میں ہوں، کیونکہ ہمارے جو ہمسائے اس وقت میں قریب رہتے تھے اس سے میں نے اپنی عمر کو ڈٹرمن کیا کہ میں کتنی تھی اس وقت۔ تو اس وقت میں سوچا کرتی تھی کہ ہمارے قریب ایک بلڈنگ تھی کہ اس بلڈنگ میں بہت سارے بچے ہوں اور ہم سب مل کے رہیں اور ہم مل کے کام کریں اور اکٹھے ہی رہیں، یہ بھی اکٹھا کریں وہ بھی کریں، بہت سارے لوگ ہوں۔ حالانکہ ہم خود الحمدللہ بعد میں ہمارے گھر میں بہت سے لوگ رہتے تھے، لیکن مجھے ایسے ڈریمز میں جیسے بہت سے لوگ جیسے آپ بیٹھے ہوں گے یہ نظر آیا کرتے تھے، اور بالکل سچی بات ہے، نہیں سے کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں۔ اور مجھے کیا عقل تھی اس وقت؟ کچھ بھی عقل نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں کہاں سے یہ باتیں آتی تھی، اور یہ مسلسل خیال غالب رہتا تھا مجھ پہ کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ نے کر دیا ہے۔ لیکن ابھی اور بھی کچھ ہے، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔